بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفة منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم صدر مکرم، حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، طلبہ عزیز اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگ اس وقت مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے 40ویں سالانہ اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے مدرسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہاں داخل ہونے والا طالب علم دینی علوم حاصل کر کے دنیا میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی خدمت انجام دیتا ہے۔ مدرسے کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس دنیا کی سب سے سچی کتاب، سب سے بڑی کتاب اور سب سے عظیم کتاب کی خدمت مدارس انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس وقت پوچھے کہ مدرسوں کا فائدہ کیا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم باہر نکل کر کون سا کام کر سکتے ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بہت مختصر یہ کہوں گا کہ دنیا میں حق اور باطل ملے جلے ہیں، ہدایت اور ضلالت اور گمراہی یہ آپس میں ایک دوسرے میں گھل مل گئی ہے۔ ان کے درمیان میں تمیز وہی شخص دے سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علوم دیے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے حق اور باطل کے درمیان میں گھلنے ملنے کا، اور یہ باقاعدہ دشمنان اسلام کی طرف سے مستقل پلاننگ کے تحت پھیلایا جا رہا ہے۔ سچائی کی شکل میں جھوٹ پیش کرنا، حق کی شکل میں باطل کو لانا، یہ اس وقت ہمارے دشمنوں کا شیوا بن چکا ہے، اور اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، جن کی طبیعت میں پہلے ہی دن سے حق اور باطل کو آپس میں گڑ مڑ کر دینے کی برائی پائی جاتی ہے۔ ہمارے رب نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کو جو بہت ساری ہدایتیں دی، ان میں سے ایک بنیادی ہدایت یہ بھی تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہودیوں، تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت، حق کو چھپاؤ مت، تم جانتے ہو اور اتنا بڑا جرم کرتے ہو تم۔ آج بھی یہی فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کسی مومن کے سامنے کوئی شخص یہ دعوت ڈائریکٹ پیش نہیں کرتا کہ یہ باطل ہے، اس کو تم اختیار کرو، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس پر تم چلو۔ آج آپ کے سامنے یوں پیش کیا جائے گا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس پر تم چلو، حالانکہ یہودیوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کا بتایا ہوا یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے، اس کے پیچھے گمراہی چھپی ہوئی ہے۔ وہ ظاہری اعتبار سے آپ کو عنوان دے رہے ہیں ہدایت کا، لیکن اس کے پیچھے ان کی پلاننگ ہے، اور وہ حضرات آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب دکھایا جا رہا ہے ہدایت کا راستہ، اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے گمراہی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے باطل۔ ایک عامی آدمی ان دونوں کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جن لوگوں کو دینی علوم کی روشنی میں نگاہیں عطا فرمائی ہے، اور ہماری یہ ظاہری آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھ
جس کے ذریعے سے ہدایت و ضلالت کے راستے کو پہچانا جا سکتا ہے، ایک صاحب علم آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ ایک نظر اٹھا لیجئے، دنیا کا کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان میں آپ کے بیچ تمیز کر دے؟ مجھے معاف کریں، جن لوگوں کو عصری علوم میں درک حاصل ہے، دنیاوی علوم میں جو بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے میدان کے اندر خدمت ضرور کرتے ہیں، لیکن اس خدمت کے لیے سوائے صاحب علم کے اور کوئی آدمی طے نہیں ہے۔ مجھے معاف کریں، بہت ساری مرتبہ ہمارے کوالیفائڈ اور گریجویٹ بعض حضرات ان ظاہری دکھائے جانے والے فتنوں کا شکار تک ہو جاتے ہیں۔ ان کی دکھتی رگ کے اوپر انگلی رکھ کر ان کو فتنے سے باہر نکالنے والا اور حق کا صحیح راستہ دکھانے والا صرف اور صرف ایک صاحب علم، عالم اور مولوی ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ ہمارے رب نے اس علم کی تاثیر یہی دکھائی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا اے محمد تم پر، تو ایک جماعت یہ طے کر چکی تھی کہ تم کو گمراہ کر دے۔ یہ رسول کو کہا جا رہا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ دشمنوں کی ایک جماعت نے ٹھان لیا ہے، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ محمد تم کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کے اوپر ڈال دیں۔ اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو یہ لوگ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ۔ ایک بات تو محمد یہ سن لو کہ یہ لوگ تم کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ کو حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر نہیں ڈال سکیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب یعنی قرآن آپ پر اتارا ہے اور آپ کو حکمت عطا کی ہے، اور ایسے علوم دیے ہیں جن کو اس سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ شروع میں بھی اللہ نے فرمایا اس کا فضل نہ ہوتا تو ایک جماعت ٹھان چکی تھی۔ وہ فضل کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے کر پھر فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا وہ بڑا فضل جس کی بنیاد پر تم گمراہی سے محفوظ ہو۔ اس آیت کریمہ سے ایک روشنی، ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ دینی علوم کی تاثیر ہے گمراہی سے بچنا، دوسروں کو بچانا۔ ہمارے یہاں جو علماء تیار ہوتے ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر حق کی شکل میں آنے والی چیز حق نہیں ہوا کرتی۔ بہت سارے حق اپنے پیچھے گمراہی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص علم میں درک رکھتا ہے اور علوم میں گہرائی رکھتا ہے تو وہ ظاہری فتنے سے متاثر نہ ہو کر اس کے پیچھے چھپی ہوئی گمراہی کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ پچھلے دنوں تاریخ گواہ ہے، ہسٹری میں ایسے دسیوں واقعات ملتے ہیں کہ قوم بحیثیت قوم کے پھسل رہی تھی، وہاں اصحاب علوم اٹھے اور انہوں نے قوم کو اس غلط راستے پر جانے سے روکا اور صحیح راستے کے اوپر اس قوم کی رہنمائی کی۔ قرآن کریم ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس چیز کو ذکر کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ۔ آپ کو معلوم ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، وہ اللہ پر بغاوت کرنے والا، اللہ کے راستے کی بے وفائی کرنے والا تھا۔ یہ قارون بہت بڑا خزانہ رکھتا تھا۔ تفسیروں میں لکھا ہے قارون کے خزانے اتنے تھے کہ ان کی چابیاں قطار اندر قطار اونٹوں پر جاتی تھی۔ جس کی چابیاں اتنی ہو اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ یہ قارون بہت حشم خدم والا تھا، بہت زیادہ
خدمت گزار لوگ تھے اس کے اور خزانے کا مالک تھا. اللہ اس کا نقشہ کھینچتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنے سارے خادموں سمیت، حشم خدم سمیت یہ قارون نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جن لوگوں کا مقصد اور ٹارگیٹ دنیا کی زندگی تھی اور دنیا کا مال و متاع تھا، ان لوگوں کی رال ٹپک گئی. انہوں نے کہا ہائے کاش ہم کو بھی ایسا خزانہ میسر ہوتا جو قارون کو حاصل ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، وہ بہت اچھے لک والا ہے، بہت خوش قسمت آدمی ہے کہ اتنا بڑا خزانہ جس کو دنیا کے اندر مل گیا، اس کی نسلیں کھا سکتی ہے، اتنا زیادہ خزانہ اسے مل گیا. اب ظاہری اعتبار سے مال ایک اچھی دکھائی دینے والی چیز ہے. اہل دنیا اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس خزانے پر رال ٹپکانے لگے. وہاں قرآن کریم انگلی رکھ کر کہتا ہے، اس کے بعد آیت ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. جو لوگ علم رکھتے تھے، جن لوگوں کو دینی علوم حاصل تھے، ان لوگوں نے ان قارون کے خزانوں کے اوپر رال ٹپکانے والے مومنوں کو کہا، ان حضرات کو انہوں نے جو ہے اصلاح کرتے ہوئے یہ بات بتائی، اللہ کے پاس جو ثواب اور اجر ملنے والا ہے قارون کے اس خزانے سے 1000 درجہ بہتر ہے. اور یہ مقام جگر گردے والے لوگ ہی پا سکتے ہیں. ولا یلقاها الا الصابرون. ہر آدمی کے ساتھ مال کی محبت لگی ہوئی ہے. دنیا میں مال کی ضرورت، مال کی حاجت، مال کی طرف ہر ایک کا میلان و رغبت، ہر ایک کو اس میں انٹرسٹ، پھر بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب اور نیکی کو بڑا سمجھنا اور ان ضرورتوں کو 2 نمبر پر رکھنا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو تثبت اور جماؤ حاصل ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا رب اہل علم، قرآن و حدیث کے جانکار اور اس میں مہارت و درک رکھنے والوں کی اس قدر تعریف فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے تعریف کے الفاظ نہیں ہیں. وما یلقاها الا الصابرون. یہ ایک موقع تھا جسے قرآن ذکر کرتا ہے. آج بھی بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں، اچھی اور بری، سچی اور جھوٹی. ان چیزوں میں کوئی آدمی تمیز دے سکتا ہے تو وہ صاحب علم آدمی تمیز دے سکتا ہے. میں آپ کو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پڑھنے پڑھانے والے لوگ اپنے وظائف اور اوراد اور اپنے کام کاج کس بنیاد پر انجام دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب لوگوں کے پاس دنیا میں امن ہے، ایسی کوئی خبر آتی ہے، یا دنیا میں فلاں جگہ خوف ہے، ایسی کوئی خبر آتی ہے، تو لوگ تحقیق کیے بغیر پھیلانے لگتے ہیں، شیئر کرنے لگتے ہیں آگے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. حالانکہ بہت سی امن کی خبریں بعد میں جھوٹی نکلتی ہے، وہاں خوف طاری ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جہاں خوف کی خبر دی گئی تھی وہاں پر اطمینان ماحول نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ فقط ایک خبر آنے پر میڈیا کے اوپر ایمان رکھ کر ان کی باتیں شیئر کرنے لگتے ہیں، اڑانے لگتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پھیلانے کے بجائے، شیئر کرنے کے بجائے، فارورڈ آگے کرنے کے بجائے آپ کس رسول کے پاس جاتے اور رسول نہیں ہے تو ان کے جانشین، رسول کے وارثین اہل علم کے پاس جاتے تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے کہ یہ خبر جو خوف کی پھیلائی گئی ہے غلط ہے، اس جگہ ماحول اطمینان کا اور امن کا قائم ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر پھیلنے والے تکوینی احوال میں بھی اگر کسی انسان کو گہری نگاہ حاصل ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق ان اصحاب علم کو حاصل ہے جو لوگ احوال میں سے حقیقت نکالنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، اس کا ڈھنگ رکھتے ہیں. یہ حضرات اہل علم کی تعریف قرآن کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ کہنے کو بہت بڑے بڑے رؤساء تھے اور قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. یہ بالآخر باتیں سمجھنے کے لیے
اہل علم سے پوچھتے تھے. چنانچہ قرآن ایک جگہ نقشہ کھینچتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کے پاس آ کر آپ کی حدیثیں سننے کا ڈھونگ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. جب آپ کے پاس سے کھسکتے ہیں ان کو رسول کی حدیثوں کی گہرائی سمجھ میں ہی نہیں آتی. اتنی ڈیپ ہے ان علوم کے اندر کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو کن سے پوچھتے ہیں باہر نکل کر؟ جن کو اللہ نے علماء بنایا ہے ان کو پوچھتے ہیں رسول نے ابھی کیا کہا، کیا مطلب ہوتا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر مار دی ہے اور یہ لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کے مقابل اہل علم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مختلف موقع ہیں جہاں سب لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور اچھی راہ کے بجائے بری راہ کی طرف جانے لگتے ہیں. انہیں پکڑ کر صحیح ڈگر پر لانے والی اگر کوئی جماعت ہے، قرآن کہتا ہے کہ اہل علم کی جماعت ہے. یہ تو دنیا میں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی مختلف مرحلوں میں جہاں سب کے ہوش اڑ جائیں گے وہاں اگر کوئی آدمی ہوش میں رہے گا، کوئی جماعت ہوش میں رہے گی تو علماء کی جماعت ہوش میں رہے گی. قرآن کریم ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس مضمون کو بھی ذکر کرتا ہے. چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. یہ لوگ دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، اس سے پہلے والی آیت میں ان کا ذکر ہے قد مکر الذین من قبلہم، ان کا ذکر قرآن کرتا ہے. کل قیامت کے دن دنیا میں اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرنے والے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر مصیبت ہم پر آنی ہے، ان پر آنی ہے یا کن پر آنی ہے. اہل علم اتنے ہوش میں ہوں گے، ہمارا رب کہتا ہے، علماء فرمائیں گے اس دن کہ مصیبت کافروں پر آنی ہے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. عذاب بھی انہیں ہونا ہے، انسلٹ بھی ان کا ہونا ہے جن لوگوں میں کفر ہے. یہ ہوش آخرت کے اندر علماء کو قائم رہے گا، باقی رہے گا. قرآن کہتا ہے، ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت جب قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم کھا کر یہ بات کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، دنیا میں کتنا جی کر آئے. تو کہیں گے ہم تو شاید ایک آدھ گھڑی دنیا میں جی کر آئے، یہی 50 60 70 80 90 سالہ زندگی گزار کر آئے. اس کو یہ لوگ تعبیر کریں گے ہم صرف ایک گھڑی جی کر آئے. ان کے ہوش اڑ چکے ہوں گے، انہیں اپنی زندگی کتنی گزاری اس کا بھی علم نہیں ہوگا. اس جگہ اگر کوئی آدمی تثبت و جماع پر ہوگا، کوئی جماعت اگر جو ہے جانکاری پر ہوگی، وہ علماء کی جماعت ہوگی. اور قرآن کریم اس کو آگے ذکر کرتا ہے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. دنیا میں بھی یہ لوگ ایسے ہی الٹے پاؤں چلا کرتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. ارے دنیا کی یہ زندگی کوئی ایک گھڑی کی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کا پورا پیریڈ انسانیت گزار کر آئی ہے، پورا وقت گزار کر آئی ہے. آپ متعدد آیتوں میں دیکھ لیجئے، دنیا کا کوئی پھنسنے کا موقع ہو یا آخرت میں ہوش اڑنے کا موقع ہو، اس جگہ اللہ کے وہی بندے رہنمائی پاتے ہیں اور کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت علم دین کے تعلق سے لوگوں میں ایک حد تک غفلت پائی جا رہی ہے. مجھے پتہ نہیں یہاں کا، میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہمارے یہاں عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم پر لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہیں. لوگ مدارس کے اوقات میں کٹوتی کر کے اسکول کو وقت دے رہے ہیں اور دینی علوم سے اپنے بچوں کو بے بہرا رکھ رہے ہیں. بہت سارے ہمارے بچے بنیادی تعلیم سے ناواقف رہ کر ڈگریاں پانے والے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ان حضرات کے اوپر آج ارتداد کی ہوا چلی ہے. ایک نہیں، دو نہیں، متعدد لوگ مرتد ہو رہے ہیں. بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کی طرف پورا رخ کیا اور شرعی تعلیم سے اپنا رخ موڑا.
ہمیں چاہیے کہ دوسرے علاقوں میں ہونے والی مصیبتوں کو لے کر ہم اپنے لیے سبق حاصل کریں. اللہ کرے آپ کے یہاں یہ نوبت ابھی نہیں آئی ہوگی. ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اگر کسی اور جگہ دینی تعلیم سے رخ موڑنے کی بنا پر مسلم معاشرہ مصیبت میں گھرا ہے، ہم لوگوں کو اس طرف التفات کرنا چاہیے. میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے والیان حضرات ہیں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب زبانی یاد کرنے کے لیے اور ان کے معانی و مطالب سمجھنے کے لیے، احادیث کے اندر درک پیدا کرنے کے لیے مدارس میں داخل کیجئے. انشاءاللہ جس معاشرے کے اندر علماء کی کثرت ہوگی وہ معاشرہ روحانی اعتبار سے زندہ ہوگا. جس معاشرے کے اندر اللہ کے علوم، اس کے رسول کے علوم کو حاصل کرنے کا عام مزاج ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے ڈگر کے اوپر کبھی قائم نہیں رکھیں گے. اگر کہیں تھوڑی سی بشری چک کی وجہ سے وہ حضرات یا وہ معاشرہ، وہ کمیونٹی غلط راستے پر چلی بھی گئی ہے، علوم کی برکت سے اور دینی علوم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو واپس سیدھے راستے کے اوپر لے آئے گا. میرے بھائیو، اللہ کرے ہمارے ہاتھوں علم دین کی ناقدری نہ ہو، ورنہ دستور یہ ہے. یہ مدرسہ ہے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں متعدد مدارس دیکھنے کا موقع ملا، جی ٹھنڈا ہو گیا. جیسے ہندوستان کے اندر خدمتیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی ماشاءاللہ دینی روح سے بڑی خدمت ہے. آپ حضرات کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے. آپ حضرات اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے، جن سے مدارس آباد رہتے ہیں. لیکن کہیں یہ مدارس ہماری ناقدری کا شکار نہ ہو جائیں. جیسے ہمارے یہاں بعض مدارس کے اندر حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب لوگ دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہیں کہ دینی علوم کی طرف اپنے بچوں کو بھیجنے تیار نہیں ہوتے. ان کی زبان پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ مولوی بن کر کھائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی بڑی ناقدری ہے جس ناقدری کے اوپر اللہ کی غلط دوسری قسم کے فیصلے اتر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی وہاں سے نعمت اٹھا کر دوسری جگہ بھیج دیا کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا معاشرہ اس محرومی سے کبھی دو چار نہ ہو. ہماری ذاتی دعا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو دینی علوم کے پیچھے لگائیں. اس کے لیے مستقل وقت فارغ کر کے آپ اپنی اولاد کو مولوی بنائیں. ابھی آنکھیں بند کیجئے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کام آنے والی چیز کون سی تھی. میرے بھائیوں، جو کچھ نظر آتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اسے خواب کہتا ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد کی زندگی سچ مچ حقیقت کی زندگی ہے. وہاں کام آنے والی چیز ہم کو دنیا میں اختیار کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے صرف دنیا کے نقد کو دیکھا، آخرت کے اجر و ثواب سے اپنی نگاہیں بند کر لی، تو ہم سے زیادہ خسارے میں اور ٹوٹے کے اندر اور کوئی نہیں رہے گا. خلاصہ اتنا ہی ہے، اپنے یہاں موجود علماء کی قدر کیجئے، مدارس کی قدر کیجئے. اس کی قدر یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ مدارس کے لیے دعا کر دیا کریں، کچھ پیسہ دے دیا کریں، یہ بھی مدارس کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے اندر دینی علوم کے لیے بھیجیں. یہ سب سے بڑا تعاون ہوگا آپ کا، اور آپ کے دل میں دینی علوم کی اہمیت ہے، اس کی ایک علامت و نشانی بنے گی. اللہ کرے ہم لوگ اس حقیقت کو پہچاننے والے بنیں اور ان مدارس کو ہمارے ہاتھوں ترقی ہو، اور یہ مدارس تنزلی سے ہماری توجہ کی بنیاد پر بچ جائیں، ایسا اہتمام ہماری جانب سے ہو. میں امید بھی رکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان جگہوں کے اوپر دینی علوم کے ان چراغوں کو ہمیشہ ٹمٹماتا رکھے. جو حضرات اس سلسلے میں جس درجے کا تعاون پیش کر رہے ہیں، دارین میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرماوے، اور یہ مدرسہ اس قسم کے اور مدارس ہماری بے توجہی کا شکار ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. میں محتمیم صاحب اور ان کے رفقا کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ کو کچھ دیر باتیں دین کی شریعت کی باتیں آپ کے حضور پیش کرنے کا موقع دیا، اور بچوں کا جو کچھ پروگرام سنا اس سے بھی جی خوش ہوا. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد کے اندر دینی جلسے کے اندر شرکت کرنا، یہ بھی آپ کی علوم دینیہ سے
محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باقی قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔